غلط ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جج کسی کے دباؤ میں آئے، حالات کا دباؤ ہو، کسی انسان کا دباؤ ہو، حکومت کا دباؤ ہو، کسی بھی قسم کا دباؤ جب انسان پر آتا ہے تو فیصلے میں غلطی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نظام عدالت میں یہ اصول دیا ہے کہ جب جج بیمار ہو تو فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ بیماری کے وقت وہ صحیح معنی میں فیصلہ نہیں کر سکے گا، یا جج غصے کی حالت میں ہو تو فیصلہ نہ کرے، یا جج یہاں تک لکھا ہے بھوک لگی ہو تو فیصلہ نہ کرے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر پیشاب کا دباؤ ہے تب بھی فیصلہ نہ کرے، پوری طرح فریش ہو کر پوری تسلی کے ساتھ وہ فیصلہ کرے۔ تو اگر کسی کے دباؤ میں ہے پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ آزاد ذہن سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سفارش ہے اس کا نام، اس کا ترجمہ شریعت میں صرف مشورہ ہے، اور مشورے کی حیثیت شریعت کی نظر میں ایک رائے کی ہے، وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اثر انداز نہیں ہوتا کسی کے فیصلے پر۔ مشورہ اور سفارش یہ برابر کی چیز ہے۔ کسی کے سامنے کسی نے سفارش کر دی اور غلط سفارش تو کرنے والا خود گناہگار ہوگا، آگے جس نے سفارش کو غلط سفارش کو قبول کیا جانتے ہوئے کہ سفارش غلط ہے، پھر دونوں گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو سفارش کرنے والا گناہگار ہے بہر صورت۔ کیوں غلط سفارش کی ہے؟ سفارش قبول کرنے والا چونکہ آگے نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنے والا غلط سفارش پہ نہیں چلا، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن سفارش کی حیثیت اگر صحیح سفارش بھی ہو تب بھی اس مشورے سے اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفارش کی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ایک لونڈی تھی، باندی تھی، اور باندی کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیچنا اور خریدنا یہ جائز ہوتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، باقاعدہ منڈی میں اسے بیچا جاتا ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ باندی تھی، لونڈی تھی، مالکوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنی قیمت ادا کر لو، ہم آپ کو آزاد کر لیں گے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرے مالکوں نے مجھ سے کہا ہے اتنی قیمت دو، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، اتنی قیمت میرے پاس نہیں ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے انتظام کیا اور وہ آزاد ہو گئی۔ اب یہ آزادی شریعت کی نظر میں حضرت عائشہ کی طرف سے ہے، وہ انہوں نے آزاد کی ہے، قیمت انہوں نے دی ہے۔ تو اب ایسی خاتون یا ایسا مرد جو کسی کے ہاتھ سے آزاد ہو جائے، اب یہ اس کے خاندان کا فرد سمجھا جاتا ہے، اس کے زیر احسان ہوتا ہے۔ خود یہ جب مر جائے اور کوئی وارث نہ ہو تو یہ آزاد کرنے والا ہی وارث ہوگا۔ باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اور ایک آدمی مر جائے اور اس کو آزاد کرنے والا زندہ ہے تو اس کا مال اس آزاد کرنے والے کو ملے گا۔ مثلا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فوت ہو جائیں اور ان کی کوئی اولاد، بہن، ان کا بھائی اور ان کا والد کوئی وارث نہیں ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وارث ہوگی۔ اس طرح کی شریعت میں حیثیت بن گئی، تو گویا حضرت بریرہ زیر احسان ہو گئی۔ زیر احسان تو ویسے بھی تھی لیکن شریعت کی نظر میں بھی زیر احسان ہے۔ اور ایسی خاتون جو کبھی کسی کی لونڈی ہو اور کسی کے نکاح میں ہو، جب اسے آزادی ملتی ہے تو نکاح کے معاملے میں اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ پرانے نکاح کو باقی رکھے یا اس نکاح کو توڑ دے، یہ عورت کو اختیار ہوتا ہے۔ اس کو خیار عتق، آزادی کا اختیار کہا جاتا ہے۔ تو پہلے نکاح مالکوں نے کیا تھا، اپنے اختیار تھا نہیں، آج ان کو آزادی مل گئی تو وہاں رہنا چاہے یا نہ چاہے اس کی مرضی ہے۔ چنانچہ انہوں نے، اور وہ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، صحابی ہیں، تو انہوں نے حضرت مغیث کو پیغام بھیج دیا کہ آج کے بعد میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بڑے بڑے حضرات کو سفارش کے لیے بھیجا، سفارش نہیں سنی گئی۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ، یہ انسان کی طبیعت ہے، ان کے دل میں محبت کی انتہا اور حضرت بریرہ کے ذہن میں نفرت کی انتہا، سامنے نہیں آنا چاہتی۔
وہ ان کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے اور یہ دیکھنا نہیں چاہتی. تو روتے تھے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ. ایک موقع پر انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کر لیتا ہوں، ان کی سفارش بیچ میں آ جائے، شاید حضرت بریرہ مان لے. اب اور وہ رہتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، مستقل ان کی خدمت میں رہتی تھی، ان کی خادمہ تھی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت بریرہ سے فرمایا، بریرہ اگر آپ میری یہ بات مان لو کہ مغیث کو نہ چھوڑو، اسی کے ساتھ رہو اور اپنا نکاح برقرار رکھو. تو ان کا سوال بڑا زبردست سوال ہے کہ حضرت آپ کا یہ ارشاد آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ اور سفارش ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہ جانتی بھی ہے کہ پیغمبر کا حکم کیا حیثیت رکھتا ہے اور پیغمبر کے مشورے کی کیا شان ہوتی ہے. اگر حکم ہے اس کے سامنے تو پھر امتی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کوئی فیصلہ کر دے، پیغمبر کوئی فیصلہ کر دے، حکم ہو، آرڈر ہو، اس کے سامنے امتی دائیں بائیں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ پھر امتی نہیں ہے. اس نے امتی کا لبادہ ضرور اوڑا ہے، امتی نہیں ہے. تو یہاں حضرت بریرہ پوچھتی ہے کہ حضرت آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت مغیث کو میں اختیار کر لوں، اس کو نہ چھوڑوں، آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، میں سفارش کر رہا ہوں، میرا یہ مشورہ ہے. فرمایا، حضرت آپ کا مشورہ نہیں سنوں گی. نہیں سنا. رسول اللہ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے. سفارش کی اتنی حیثیت ہوتی ہے. آج ہماری سفارشیں اثر انداز ہوتی ہیں. جو سفارش جج کے فیصلے پر اثر انداز ہو جائے، یہ سفارش نہیں ہے. ہاں جج کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے، وہ پھر آزاد ذہن سے فیصلہ کرے. ہو سکتا ہے ہماری ہم سفارش صحیح سمجھیں گے تو کریں گے، شرع صدر کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ. ہماری ذمہ داری لگ گئی، کسی نے درخواست کی سفارش کرو، کریں گے، لیکن بشرطے کہ سفارش صحیح ہو، دیانتداری ہو اس میں. لیکن جج پر تب بھی اثر انداز نہیں ہوں گے. اگر اس نے ہماری سفارش سنی تو اس کی مرضی، نہ سنی تو بھی اس کی مرضی. وہ فیصلہ آزاد ذہن سے کرے گا. ہو سکتا ہے ہماری سفارش میں کوئی کمزوری کا پہلو ہو اور اسے نظر آئے، ہم ناراض نہیں ہوں گے. سفارش کرنے والے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. سفارش ہوتی ہے وجیح آدمی، مؤثر آدمی سفارش کرتا ہے. امام الانبیاء سے بڑا مؤثر کون ہے؟ یا جس سے محبت ہو، محبوب، وہ سفارش کرتا ہے. حضرت بریرہ کے سامنے محمد الرسول اللہ سے بڑا محبوب کون ہے؟ اور جس کو اجازت ہو وہ سفارش کرے. تو پیغمبر کو اجازت نہیں ہے، کس کو اجازت ہے؟ تینوں خصوصیات امام الانبیاء میں موجود ہے اور انہوں نے سفارش کی ہے. لیکن سفارش سننا، قبول کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں بندے کو آزاد فیصلے کا حق ہوتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ سفارش اثر انداز ہو جائے کسی کی، ایسی سفارش آ گئی کہ جج پر اثر انداز ہو گئی اور اس کے فیصلے میں تزلزل آ گیا، توازن نہیں رہا، تو ایسے وقت میں جج فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اب اس پر دباؤ ہے. تو کسی کے دباؤ میں آنے والا فیصلہ ہی نہ کرے، کیونکہ فیصلے میں خطرہ ہے، امکان ہے کہ غلطی کی ہوگی، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوں گے. اور یا جج کا علم مکمل نہ ہو، وہ واقعے کے تہ تک نہ پہنچے، حقیقت اس کے سامنے نہ آئے تو فیصلہ غلط کر سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے دو خصوصیات اپنی بیان کی. ایک کہ اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس نے پیدا کر کے سامنے کھڑے کیے. اس کی قدرت اور قوت کا عالم یہ ہے. اور علم کا معاملہ تو علم عالم الغیب والشہادہ، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کے علم میں ہے، جو کچھ نظر نہیں آتا. غیب صرف اس کو نہیں کہتے جو ہمارے حواس ظاہرہ سے پوشیدہ ہو، آنکھوں کے سامنے نہ ہو، کانوں کے سامنے نہ ہو، زبان کے سامنے اس کا ذائقہ نہ ہو، ناک کے سامنے اس کی بو بدبو نہ ہو، خوشبو بدبو، یا ہمارے حواس سے جو جسم کے اندر جو چونے کی صلاحیت ہے اس کے سامنے اس کا گرم ہونا، سرد ہونا، کھردراپن نہ ہو. صرف اس کو غیب نہیں کہتے. جو ہماری عقل سے بھی غائب ہے وہ بھی غیب ہے. غیب اس وقت ہے اگر کوئی چیز عقل میں آ سکتی ہے، جیسے اس مسجد کا بنانے والا کوئی ضرور ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن عقل کہہ رہی ہے، تو یہ غیب نہیں ہے، کیونکہ عقل کے کہنے پر ہم مانتے ہیں. اگرچہ ہم نہیں دیکھ رہے بنانے والے کو، وہ 150 سال پہلے گزرا ہے، اگرچہ ہم اس کی تعمیر کا وہ نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے، عمل سامنے نہیں ہے، لیکن مانتے ہیں. تو یہ غیب نہیں ہے.
غیب تب ہے جب عقل میں بھی نہ آئے اور حواس ظاہرہ کے سامنے نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت سب کو جانتے، اس کا علم اتنا مکمل ہے. تو انت تحکم بین عبادک، جب بندوں کے سامنے اس کا فیصلہ ہوگا تو کتنے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہوں گے. لہٰذا کو خدا کے فیصلے میں انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی کا امکان نہیں ہے، اس کے فیصلے مکمل ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کا پابند بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہدایت والی زندگی نصیب فرما دے، پریشان حالوں کو عافیت عطا فرما دے، فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. صلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ.